اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز حضرات، آپ جانتے ہیں کل کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور آج کی رات جمعہ کی رات ہے، جمعرات کی رات نہیں، جمعہ کی رات ہے۔ تو اس لحاظ سے گزشتہ جمعرات ہم نے جمعہ کے آداب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنی تھی۔ چند ایک جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں پوچھ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے جعفر بھائی کہ مسجد کو چل کے آنے کی فضیلت کیا ہے جمعہ کے دن؟ بولیے بارک اللہ فیکم۔ ایک ایک قدم میں کیا ہے؟ 1 سال تہجد کی نماز اور 1 سال نفل روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور کون ہے؟ ایک واقعہ میں گزشتہ ہفتہ بیان کیا تھا کہ خطبے کے درمیان بات نہیں کرنا، ایک واقعہ میں ذکر کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ 2 صحابی کا نام یاد ہے؟ بارک اللہ فیکم، بولیے۔ ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ، اور کون ہے مدبر بھائی؟ جی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بارک اللہ فیکم۔ تو خطبے کے درمیان کیا بات چیت کرے انہوں؟ سورہ ملک کے بارے میں بات کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارا جمعے کا جو حقیقی ثواب ہے وہ چلا گیا۔ اچھا جاوید بھائی بتائیے، سورہ کہف پڑھے تو کیا فضیلت ہے جمعہ کے دن؟ بارک اللہ فیکم۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اللہ نور دیتا ہے، یعنی اللہ کی مدد اس بندے کو شامل حال ہوتی، پورا یاد ہے ماشاءاللہ۔ جمعہ کے دن کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بشارت ہے؟ بارک اللہ فیکم، ایک شرط کے ساتھ۔ کیا شرط ہے؟ توحید شرط ہے، عقیدے کی سلامتی ضروری ہے، ورنہ تو جو ہے بہت سارے مشرکین بھی جمعہ کے دن وفات پاتے ہیں۔ اس جمعہ کی فضیلت کی بنیاد پر اگر جمعہ کے دن کسی کی وفات ہوتی ہے، فتنہ عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی رکھی گئی ہے، بہت سارے علماء میں اختلاف ہے وہ کون سی گھڑی ہے، لیکن راجح قول کے مطابق میں نے بتایا تھا، بتائیے آپ کون سی گھڑی ہے؟ بارک اللہ فیکم، آخر ساعت بعد العصر۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ عصر کا آخری وقت، مغرب سے پہلے کا وقت، اس میں جو ہے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں، ان تمام باتوں کا ہمیں جمعہ سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ سب سے بڑی بات جمعہ کے دن ہمیں جو کام کرنا ہے ایک اچھے امتی اور سچے امتی ہونے کے ناطے، وہ ہے جمعہ کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ندا دیتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ یہ آیت کا ترجمہ کیسے ہے؟ ان اللہ وملائکتہ۔ بہت سارے لوگ غلط معنی کرتے ہیں، اللہ نبی پہ درود بھیجتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے پاس جو بزرگ فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ میں امتی اور آپ امتی ہیں، ہر بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے، بچے کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، ہر انسان کے لیے درود کا پڑھنا ایک حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے آپ پہ سلام کیسے بھیجنا معلوم ہے، درود کیسے بھیجنا نہیں معلوم، آپ نے درود کا حکم دیا، درود کیا پڑھنا نہیں معلوم ہے، سلام ہمیں معلوم ہے، کیا ہے سلام؟ کوئی بولیں گے؟ ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ سلام ہے۔ اور بعض صحابہ جو ہے نماز میں السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، جو نیک بندوں کا ذکر ہے،
اللہ کے نبی پر سلامتی ہو، اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو، تو وہاں الگ سے ایک ایک فرشتے کا نام لے کے تشہد میں پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا مت کرو، الگ الگ فرشتے کا نام لینا نہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نبی پہ سلامتی ہے، اور کہا کہ کائنات میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب کے لیے سلامتی ہے۔ وہ فرشتے ہیں، جتنے فرشتے ہیں سب پر اللہ کی سلامتی جائے گی، ایک ایک فرشتے کا ایک ایک ثواب بھی آپ کو مل جائے تو کتنا بڑا اجر آپ کما رہے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندے دنیا میں جتنے بھی ہیں ہر ایک کے لیے آپ کی جانب سے سلامت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جنات میں جو نیک جنات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلام بھیجنا معلوم ہے، درود کیسے بھیجنا نہیں معلوم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھاتے ہوئے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سمجھ میں ہے؟ مختصر درود ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3-4 صیغے اور بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنی جانب سے فلاں 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 درود پڑھ لیا ہے، اور اس کے جو ہے کچھ فضیلتیں بھی متعین کیے ہیں جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک بات بھی ذہن میں یاد رکھیے، حدیث کے ذخیرے میں ہمارے اسلاف میں، صحابہ میں، تابعین میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے جو لفظ سیدنا جو استعمال ہوتا ہے درود میں، بہت سارے لوگ سیدنا استعمال کرتے ہیں، یہ سیدنا کام بھی نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ درود میں جو ہے سیدنا کا لفظ اشتراک کرتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے ملائے اعلیٰ میں بزرگ فرشتوں کے درمیان کس کی تعریف کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیے درود ہم پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں کتنا ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دوسری روایت میں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے نام اعمال سے جو ہے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بار درود پڑھیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک بار درود پڑھنے سے آپ کو کتنے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریبی وہ ہوگا جو انسان اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اتنا وہ قیامت کے دن میرا قریبی ہونے والا ہے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہر انسان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ دیکھیے آپ ذرا غور کرو، درود پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر انسان کے پاس اللہ ایک فرشتے کو رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اپنی زبان سے درود پڑھتے ہو فرشتہ تمہارے حق میں رحمت کی دعا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان چاہتا ہے جتنا چاہے درود پڑھے وہ اتنا زیادہ فرشتے کی دعائیں لے سکتا ہے، جتنا کم پڑھنا چاہے پڑھے اس کو اتنا کم دعائیں ملیں گی۔ مطلب کیا ہے؟ جتنا زیادہ تم درود پڑھو گے کیا ہوگا؟ اتنا فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث میں یاد رکھیے یہ درود پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ کو میں کیسے بتاؤں۔ فرشتوں کی ایک ٹیم ہے، فرشتوں کی ایک ٹیم ہے، دنیا میں الگ الگ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کیا ہے فلاں 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 کام کے لیے، لیکن ایک فرشتوں کی ایک ٹیم ہی کو اللہ نے متعین کیا، ان کا کام کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں وہ درود کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درود کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی کیا ہے؟ درود پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں ایک فرشتہ ہے کھڑا ہوا ہے، اس میں دنیا کے جتنے بھی بندے ہیں ہر بندے کا نام اس کے نسب کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مثلا زید بن بکر، عبداللہ بن زید،
جیسے بولتے ہیں نام باپ کے دادا کے نام کے ساتھ اس کے پاس لسٹ موجود ہے. اب جو بھی انسان دنیا میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کہتا ہے کہ فلاں عبداللہ بن بکر نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک ایک آدمی کا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رد اللہ روحی، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے. حدیث میں ہے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی آپ تو وفات پانے کے بعد تو مٹی ہو جائیں گے، کیسے آپ پہ درود ہم پیش کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں صحابہ، انسان عام انسان مرتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے، اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتے. رہا مسئلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے؟ یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی ہے. یہ زندگی غیب سے تعلق رکھتی ہے. اللہ کے متقی بندے قبر میں موجود ہیں، انہیں باقاعدہ جو ہے جنت کے انعامات انہیں مل رہے ہیں. بہت سارے بندے قبر میں ہیں، انہیں عذابات مل رہے ہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ برزخی زندگی ہے. اس کو عام زندگی پہ محمول کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اور وہاں جا کے حاجتیں پیش کرنا صحیح ہے. دیکھیے حج کا موقع آتا ہے، اب حج کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں. جاتے ہوئے جو ہے اب وہ بہت ساری دعوتیں ان کی ہوتی ہیں، اس میں جو ہے کتنا ریاکاری ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. نیت صاف ہونا چاہیے، بول کے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ حج کے لیے کوئی آدمی جا رہا ہے تو اپنے فیملی والے اور رشتہ داروں کو بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نیت صاف ہونا ہے. اب آج کل اس کو بھی جو ہے لوگ اتنا بڑا مسئلہ بناتے ہیں کہ رشتہ ہی توڑ لیتے ہیں بول کے نہیں گئے. تو بہرحال حج کے لیے جانے میں جاتے وقت لوگ اپنے جیب میں ڈائری رکھتے ہیں، چھوٹی سی کتاب رکھتے ہیں. اب ہر آدمی ملتا ہے دعوت دے کے کہتا ہے آپ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ ہمارا سلام پیش کر دینا. وہ نام لکھ لیتا ہے، وہ فلاں کا نام لکھ لیتا ہے اور وہ ناموں کی ایک لسٹ پوری تیار کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کے قبر کے پاس کھڑ کے وہ چٹھی لے کے جو ہے کتاب لے کے پڑھنا شروع کرتا ہے، نام پڑھنا شروع کرتا ہے. بدعت ہے میرے بھائی. کیا ہے یہ؟ بدعت ہے. آپ یہاں سے سلام بھیجیں گے وہ بدعت ہے. اللہ نے تو فرشتوں کو ہی متعین کیا ہے کہ وہاں تک جو ہے فرشتے آپ کا سلام آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ سلام، آپ درود پڑھنا ہے بس. فصلوا علی حیثما کنتم، پیارے نبی نے کہا دنیا میں جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھو. آپ کا درود کیا ہوگا؟ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. الگ سے سلام بھیجنے کی، چٹھیوں میں لکھ کر بھیجنے کی یہ صحیح نہیں ہے. سلام بول کر بھیجنا بھی صحیح نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. حضرات سچ کہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار یہ درود پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، فوراً جو ہے دعا میں اپنی ضرورت پیش کرنے لگا، فلاں 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 ضرورت پیش کرنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے جلد بازی کی ہے. کیا کی ہے؟ اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائے اور سمجھایا دعا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگو. طریقہ کیا ہے؟ پہلے تمہیں اللہ کی تعریف کرنا ہے. اللہ کی تعریف کے جو کلمات ہیں، جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اسے اللہ کے ناموں میں جو ہے الحی القیوم آیا ہے، اس کے نام کے ذریعے سے اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اپنی زبان میں تعریف بیان کیجئے. اس کے بعد درود پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، تب جا کے دعا قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات بتائی ہے. تو ہماری دعاؤں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں گے پہلے اللہ کی تعریف کریں اور درود پڑھیں. اس کے بعد اپنی ضرورت کو پورا اللہ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، پھر آخر میں درود پڑھنے کی کوشش کریں. حدیث میں ہے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جیسے کہ ابھی نام آیا تھا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ابھی جتنے بھی فضیلتیں بیان کیا نا وہ معلوم تھا. کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت زیادہ آپ پہ درود پڑھنے والا انسان ہوں، میں بہت زیادہ آپ پہ درود بھیجنے والا انسان ہوں.
تو اے اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں دعا میں کتنا آپ پہ درود بھیجوں. اے اللہ کے نبی دعا کے 4 حصے کریں تو 1 حصہ آپ کے لیے کروں گا، درود پڑھوں گا، 3 حصے اپنی ضرورت پیش کروں گا اللہ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اور ذرا بڑھا لے تو تمہارے لیے بہتر ہے. کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، آدھی دعا صرف درود پڑھوں گا اور آدھی دعا کیا کروں گا، میں اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھوں گا. ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے اور ذرا بڑھا لیں گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ہے دعا کے 3 حصے کروں گا، 3 میں 2 حصے صرف درود پڑھوں گا، 1 حصہ کیا کروں گا، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھوں گا. پیارے نبی نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. کہا کہ اللہ کے نبی بچا کیا ہے، کہا کہ پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. پیارے نبی نے اس کے بعد فرمایا اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك، تب تو اے ابی تمہارے غم تمہارے پریشانی اللہ کو معلوم ہے، درود ہی پڑھتے رہو دعا میں، اللہ تمہاری زندگی کے پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، ويغفر لك ذنبك تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. بہت سارے موقع ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. اذان ہوتی ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی فون دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، اذان میں کسی سے بات کر رہا ہے اذان کے وقت میں، بہت بے ادبی ہے. پیارے نبی نے کہا اذان جب ہو رہی ہے تو اذان کے کلمات کا آپ کو باقاعدہ کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے، جواب دینا ہے. جب اذان ختم ہوتی ہے اذان کے بعد آپ کو جو ہے درود پڑھنا ہے، اس کے بعد وسیلے کی دعا مانگنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم رب ہذہ دعوتی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے عرش کے نیچے ایک مقام ہے جسے وسیلہ کہتے ہیں، پوری انسانیت میں صرف وہ ایک انسان کو ملنے والا ہے، فانا ارجو ان اکون انا ہوا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ مقام اللہ مجھے دینے والا ہے. لوگوں اذان کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد وسیلے کی دعا مانگو، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جو امتی جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی. اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اذان کے بعد ہمیں درود پڑھنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس سے پہلے دعا ہے، اس سے پہلے دعا ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر باہر نکلتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. اسی طریقے سے نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. بعض علماء نے بیان کیا پہلے تشہد میں بھی آپ چاہے تو جو ہے پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے درود، نہیں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن دوسرا جو تشہد ہے، اگر آپ 2 تشہد والے نماز پڑھ رہے ہیں، عصر ہے ظہر ہے، تو آخری تشہد میں پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تشہد پڑھنا ضروری ہے، ایک ہی تشہد ہے. تو اس لحاظ سے نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا. اسی طریقے سے جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھتے ہیں، اور دوسری تکبیر میں درود کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے ان موقعوں پر جو ہے درود پڑھنے کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس دنیا کا سب سے بڑا بخیل قرار دیا جس کے پاس اللہ کے نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے. کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل انسان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے بھی جو ہے درود نہ پڑھتا. اور وہ حدیث مشہور حدیث آپ نے سنا، پیارے نبی نے اس آدمی پہ بد دعا دیا. کون آدمی تھے؟ 3 آدمی. جی، رمضان کے مہینے کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کرواتا. دوسرا، ماں باپ کو پا کر بھی جنت کو حاصل نہیں کیا. تیسرا، یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے آپ پر درود نہیں پڑھتا. اور سب سے آخری بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آپ یاد رکھیے، ہم گھر میں کبھی محفل جماتے ہیں یا کوئی دینی محفل جمتی ہے یا کوئی بات مشورہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن وہ مجلس بڑی حسرت میں ہوگی، چاہے تو اللہ اسے عذاب دے چاہے تو اللہ معاف کر دے، جس مجلس میں کیا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جاتا.
ہر مجلس میں آپ جو بھی مجلس آپ جمائیں اس میں اللہ کی تعریف کیجیے اور درود پڑھیے. کل قیامت کے دن وہ حسرت کا باعث نہیں ہوگا. اگر جس مجلس میں صرف دنیا کی باتیں وہی سب کچھ ہو گیا, اللہ کے نبی پہ درود ہی نہیں پڑے, قیامت کے دن وہ مجلس بڑی پچھتانے والی ہے. اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے اس مجلس کو. تو مطلب یہ ہے درود کی بڑی فضیلت آئی ہے میرے بھائیوں. سب سے بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيكُمْ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. لوگوں جمعہ کے دن جو ہے کثرت سے مجھ پہ درود پڑھو. عام دنوں میں تو پڑھنا ہی ہے, صبح شام 10 بار پڑھیے, آپ جتنا چاہے درود پڑھیے, لیکن جمعہ کے دن خاص کر کے پیارے نبی نے کہا جتنا چاہے مجھ پہ درود پڑھو, کیونکہ جمعہ کے دن جو درود پڑھتے ہیں آپ وہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب جمعہ میں داخل ہو گئے کہ نہیں؟ ہم مغرب کے بعد سے ہی داخل ہو گئے ہیں. کل مغرب تک بھی ٹائم ہے, جتنا چاہے آپ درود پڑھیے, جتنا چاہے آپ درود پڑھیے, اور جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہمیں درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ فضیلتیں آئی ہیں ان تمام فضیلتوں کو ہمیں درود پڑھنے کے ان تمام کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.